أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قرآن پاک نے کچھ واقعات کے ضمن میں کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس دعا کی ایک خاص تاثیر بھی ہے اگر اس دعا کو اس کام کے لیے، اس نیت کے لیے، اس نیت سے پڑھا جائے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پورا واقعہ اگر انسان کے سامنے ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ دعا کر سکتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے بعض مسائل انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پھنسے ہوئے مسائل ہیں، کسی طرف نہیں ہو رہے. مجھے بہت ساری مستورات کی جانب سے پرچیاں جو آتی رہتی ہیں اس کے اندر خاص طور پر کچھ مسائل کے لیے دعا کا ذکر ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی دعا رکھوں اور اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ رکھوں، جو پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں اس کے ساتھ رکھوں، اور پھر آپ اس یقین کے ساتھ جب اس دعا کو کریں تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے یہ سکھائی اس لیے گئی ہیں کہ لوگ ان الفاظ میں مجھ سے مانگیں. اللہ نے الفاظ خود بتائے ہیں کہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو تو میں عطا کرتا ہوں، اور اس کا پورا واقعہ بھی اس کے اندر ذکر ہوتا ہے. اس میں جو دعا ہے اصل جو میرا مقصود ہے اس وقت آپ کے سامنے، وہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا کا جو پس منظر ہے، اس کا جو پورا واقعہ ہے، اور یہ کن مقاصد کے لیے خاص طور پر بڑی تیر بہدف ہے، بڑی مجرب ہے، اس پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے. قرآن کے 28 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اب مثلا یوسف علیہ السلام کا ذکر صرف سورہ یوسف میں آتا ہے،
اس کے آگے کہیں پر پھر اس واقعے کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں، آپ دیکھ لیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 28 سپاروں میں جہاں بجا ہر جگہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو واقعہ اس وقت یہاں پر ہمارے سامنے ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ گئے تھے اپنے وطن سے، وہ نکل گئے تھے اور پھر دوبارہ وہ ایک دفعہ اپنے وطن جا رہے تھے واپس۔ تو اس وقت چونکہ بیچ سے میں بات شروع کر رہا ہوں، بات پھر لمبی ہو جائے گی، وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ پچھلی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے جو ذرا سی پچھلی آیت ہے یہ وہی ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ وہ پھر شہر کے اندر چونکہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے نکلے تھے، تو اس لیے اب ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، کافی عرصہ انہوں نے باہر گزارا، اب وہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ مصر میں داخل ہو رہے تھے، فلسطین چلے گئے تھے، کچھ وقت وہاں گزارا تھا۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، دو کی لڑائی ہو رہی۔ ایک جو تھا وہ قبطی تھا، قبطی یہ فرعون کی قوم تھی، اور ایک بنی اسرائیل میں سے تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فوجد فیہا رجلین یقتتلان، قرآن کے الفاظ ہیں کہ دو بندوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، کہا کہ ایک ان کا اپنا بندہ تھا اور ایک ان کا دشمن تھا، ایک ان کی بنی اسرائیل کا تھا جو ان کی اپنا بندہ تھا، اور ایک دشمن تھا جو فرعون، آل فرعون میں سے یا قبطیوں میں سے تھا۔ تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے پیٹ رہا ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے اس کو چھڑاتے ہوئے وہ جو ظالم تھا جو مار رہا تھا اس کو ایک فوقذہ موسیٰ، اس کو ایک مکہ مارا، اور جب مکہ مارا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ بندہ مر گیا، فقضى علیہ۔ تو یہ آپ نے ایک اردو کا محاورہ سنا ہوگا، جلال موسوی کہتے ہیں، جلال موسوی، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بہت مشہور ہے، اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کا اس کیفیت کے ساتھ جو اقدام ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، یعنی اس کی وہ عام انسانی قوت نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک خاص قسم کی ان کے جلال کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی قدرت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ اگر یہ مکہ وہ آسمانوں پر یا زمین پر ہی مار دیتے تو ساتوں آسمان اور ساتیں زمین پاش پاش ہو جاتے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو مظلوم سمجھتے ہوئے، اس کی دادرسی کرتے ہوئے، ظالم سے اس کو چھڑاتے ہوئے اس کو مکہ مارا تو مر گیا، فقضى علیہ۔ تو قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا تو چاہتے نہیں تھے، کہا یہ تو غلط ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بہرحال بات پھیل گئی، اور اس کے نتیجے میں بیچ کے سارے واقعات کو سکپ کرتا ہوں، اس طرف آتا ہوں جہاں اصل بات ہے، جہاں سے ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آئے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر مدین کی طرف چل پڑے، اور ولما توجہ تلقاء مدین، تو مدین ایک علاقہ تھا اس زمانے کے اندر اردن کے آس پاس، اور یہ اردن سارا ارض شام ہے۔ جو قرآن میں جو شام آتا ہے یا ہماری احادیث میں جو ارض شام جو آتا ہے، یہ اس وقت جغرافیے کے اعتبار سے 5 ملکوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر موجودہ فلسطین ہے، موجودہ شام ہے جس کو سیریا کہتے ہیں، اور عرب اس کو سوریہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر جارڈن ہے، اردن جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر لبنان ہے، اور اس کے اندر اسرائیل ہے۔ یہ جو موجودہ 5 ملکوں میں یہ تقسیم ہے، یہ سارا کا سارا قدیم شام ہے۔ تو مدین کی طرف یہ چل پڑے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، ایک دعا یہ کی ہے کہ یا اللہ مجھے ظالموں سے بچا، کیونکہ فرعون والے ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور ان کے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے یہ توجہ الی تلقاء مدین، اور قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے، پتہ نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اللہ تعالیٰ کے چل پڑے ہیں، اب جا رہے ہیں۔ یہاں یہ گئے ہیں تو ایک چشمے پر ان کا جانا ہوا ہے، ولما ورد ماء مدین، مدین کے اندر ایک چشمے پر پہنچے ہیں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس چشمے کے اوپر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا، زندگی چشموں کے گرد گھومتی تھی، جہاں چشمے ہوتے تھے لوگ وہاں جا کے آباد ہو جاتے تھے، چشموں کی ملکیت بھی ہوا کرتی تھی، جس کا چشمہ ہوتا تھا
اس کی مرضی ہوتی تھی کس کو پانی پینے دیتا ہے، پلانے دیتا ہے، کس کو نہیں پلانے دیتا. تو وہاں انہوں نے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں پر وجد من دونہم امرأتین تذودان، وہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو وہاں پر کھڑی بھی تھی اسی چشمے کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے 2 عورتوں کو، اور انہوں نے اپنی بکریاں تذودان، انہوں نے اپنی بکریاں روکی بھی تھی اور ایک کونے کے اندر کھڑی بھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال ما خطبکما، کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. 2 باتیں کہا یہ رش ہے چشمے کے اوپر، اور ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے باقی ماندہ مرد اپنے جانور لے کر چلے نہ جائیں یہاں سے، پھر ہم جا کر اپنا پانی ان کو جا کر پلا سکتی ہیں. یہ جو بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں دونوں، یہ ایک اور پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی. بعض روایات میں ایک نام اور بھی آتا ہے کہ یہ ان کی بہرحال وہ تھیں، اور مشہور قول حضرت شعیب کا ہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم اس لیے پانی نہیں پلا سکتی کہ رش ہے. یہاں سے مفسرین چونکہ قرآن سے احکامات کا استنباط کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی خاتون کو اگر آپ مشکل میں دیکھیں تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مشکل درپیش. یہ پردے کے احکامات کے خلاف نہیں ہے. مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ حج پر یا عمرے پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات خواتین بچھڑ جاتی ہیں، تو بہت سارے نیک لوگ ان بچھڑی ہوئی خواتین کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مشکل کے اندر ہو کہیں پر بھی ہو تو اس وقت جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ ایک کونے کے اندر کھڑی ہوئی ہیں اور پانی نہیں پلاتی، تو جا کے پوچھ لیا کہ آپ کیوں نہیں پانی پلاتی ہیں اپنے جانوروں کو. انہوں نے کہا کہ جب تک پانی چرواہے جب تک اپنے جانور لے نہیں جاتے تو ہم نہیں پلا سکتی. وہ ابونا شیخ کبیر، دوسری بات یہ کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ شیخ کبیر، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے آدمی ہیں، یعنی وہ نہیں آ سکتے تھے. اپنے باہر نکلنے کی وجہ بیان کی کہ ہم اس لیے بکریاں لے کر یہاں پر آنے پر مجبور ہوئی ہیں کہ وہ ابونا شیخ کبیر، کہ یہ کام تو ہمارے گھر کے مردوں کا تھا اصولاً، لیکن ہمارے گھر کے اندر ایسا کوئی مرد نہیں ہے جو کہ یہ کام کر سکے، بکریوں کو پانی پلا سکے، اس لیے ہم یہاں پر آئے. فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ان سے ان کے جانور لے لیے اور لے جا کر ان بکریوں کو پانی پلایا. ثم تولی الی الظل، اور بکریاں ان کے حوالے کر دی، وہ اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑیں. موسیٰ علیہ السلام سائے کے اندر واپس آئے اور پھر ایک چھاؤں کے اندر، ظل کہتے ہیں چھاؤں کو، چھاؤں میں واپس آئے اور دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ ربی، اے اللہ انی لما انزلت الی من خیر، یا اللہ تو میری جانب جو بھی خیر اتارے تو میں اس کا محتاج ہوں، میں ہر خیر کا تیری جانب سے محتاج ہوں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا اس وقت کے اندر. تو 2 چیزیں سیاق کلام سے پورے قرآن کو آپ یعنی اس پورے واقعے کو دیکھیں. ایک تو ان کی مسافرت ہے، ایک تو ان کی یعنی یوں کہیں کہ وہ اجنبی ہیں اس شہر کے اندر، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، پناہ نہیں ہے ان کے پاس. وہاں سے نکلے ہیں مصر سے اس وجہ سے کہ وہاں پر وہ بندہ قتل ہو گیا غلطی سے، خطأً، اور ایک طرح سے ایک درست کام کرتے ہوئے، ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے تو نکل آئے ہیں. اور یہاں پر اب وہ بالکل تنہا ہے اور ان کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ جا کے رہ سکیں. ایک یہ چیز. اور بعض مفسرین نے، کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے 2 کاموں کا بندوبست ہوتا ہے اس دعا کے فوراً بعد، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر انہوں نے اللہ جل شانہ سے نکاح کا سوال کیا، اسی لیے اس آیت کو نکاح کے لیے اور رشتوں کے لیے بہت ہی مجرب کہا جاتا ہے دعا کے اندر، کہ اس آیت کو جو بندہ پڑھے گا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، تو اللہ جل شانہ اس کو اس کی برابری کا اور اس کی پسند کے اللہ تعالیٰ رشتے عنایت فرمائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کی چھاؤں کے اندر آ کر. بات بظاہر ختم ہو گئی تھی لیکن بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے ایک بڑی لمبی بات شروع ہو گئی. اور بات یہ شروع ہوئی کہ جب وہ دونوں بچیاں گھر گئی ہیں، انہوں نے وہاں جا کر اپنے والد کو بتایا کہ آج ہمارے پاس ایک صاحب ہم ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی اور بہت زیادہ رش تھا
اور ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے جا کر ہمارے جانور ہم سے لیے اور پانی پلایا اور لا کر ہمارے حوالے کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی ان میں سے یا ایک خاتون ان میں سے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، لیکن کیسے آئیں؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ دو مطلب اس کے لیے ہیں مفسرین، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں۔ ایک یہ کہ وہ باپرد تھی آتے ہوئے، حیا ظاہر بات ہے پردے کے بغیر حیا نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ ان کی چال کے اندر بھی حیا تھی، اس چال کے اندر، اس چلنے کے اندر جو گھر سے باہر ہو رہی ہے اس میں ایک خاص قسم کی حیا تھی۔ آ کر کہا، قالت، آ کر بولی، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، میرے والد صاحب آپ کو اس بھلائی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اس بھلائی پر آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام تھے اور ان کی بیٹی ہیں جو ان کے پاس آئی ہیں، تو یہ چلے گئے، ان کا ٹھیک ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، یہ گئے اور انہوں نے اپنے ان کو پورا قصہ سنایا کہ میں کیسے یہاں پر آیا، کہ میں مصر کا ہوں اور اس طرح ایک بندہ میں گیا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، میں نے اس کو چھڑایا، چھڑاتے ہوئے میں نے اس ظالم کو مکہ مارا، وہ مر گیا اس کی وجہ سے، پورا قصہ، قص علیہ القصص، پورا قصہ ان کو سنایا۔ تو انہوں نے سارا قصہ سن کر شعیب علیہ السلام نے کہا، قال لا تخف، ڈریے مت۔ دیکھیں ان کی یعنی بظاہر ان کی کیفیت وہ ہے جیسے کہ کسی علاقے سے کوئی بندہ مفرور ہو جاتا ہے، اس طرح سے بظاہر، تو کہا ڈریے مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں کے پنجے سے نکال دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آپ ظالموں سے بچ گئے۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک لڑکی بولی، قالت احداہما، ان دو میں سے ایک بولی، یا ابتی استاجرہ، کہ ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ سکتے ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ اگر آپ کسی کو ملازم رکھیں تو ملازم کے لیے جو صفت چاہیے وہ ان کے اندر بڑے بہتر طریقے کے ساتھ موجود ہے کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی۔ قوی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے، اور امین کا مطلب یہ ہے کہ امانت دار ہے۔ کس امانت کا ان بچیوں نے، لڑکیوں نے مشاہدہ کیا تھا جس کی انہوں نے گواہی دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کردار کی امانت، اور ورنہ اور تو ان کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوا، تو کیسے کہا ہوگا کہ یہ کہا کہ یہ امین ہے؟ تو امین کا مطلب یہی ہے جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ایک امانت جو ہے وہ آنکھوں کی امانت، خائنۃ الاعین، قرآن کہتا ہے آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کے غلط استعمال کو آنکھوں کی خیانت کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امین ہے اور امانت دار ہیں اور قوی ہیں۔ اس پر ان کے والد نے فرمایا، اگلی بات جو آگے بڑھی وہ یہ تھی کہ قالت انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط کے اوپر کہ آپ میرے اس کا مہر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی میرے باغ کی 8 سال تک رکھوالی کریں گے۔ 8 حجج، یہاں سے بعض فقہا نے اس آیت سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ حق مہر کے اندر کیش کے علاوہ سروسز بھی فراہم کی جا سکتی، کیونکہ یہ تو کیش نہیں تھا، سروسز، کہا کہ آپ 8 سال تک میرا باغ ہے، آپ اس کی نگہبانی کریں گے اور آپ اس کی کیا کہتے ہیں خیال رکھیں گے اس کا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ نے 8 سال تو لازمی ہے، اگر آپ نے 10 سال کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، مطلب 2 سال کا اضافہ آپ نے کر دیا تو یہ آپ کی جانب سے ہوگا، میرا مطالبہ نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں کوئی مشقت ڈالوں، کوئی سختی ڈالوں کہ آپ 10 سال لازم پورے کریں، باقی 2 سال آپ پر ہیں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، باقی مجھے انشاءاللہ آپ نیک بختوں میں سے پائیں گے، نیک لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی شریف لوگوں میں سے پائیں گے، میں آپ کو کسی بھی اعتبار سے تنگ نہیں کروں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، ٹھیک ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا۔ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ،
کہا اب میری مرضی ہے کہ میں دونوں مدتوں میں سے کون سی پوری کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میرا معاملہ طے ہو گیا، جو آپ نے کہا مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے. باقی اب میں 8 سال آپ کے باغ کی نگہبانی کروں یا 10 سال کروں، اس کو یہ میری مرضی ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ جل شانہ کے اوپر بھروسہ ہے اس چیز کا جس کو ہم کہتے ہیں. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے یہ باغ کی رکھوالی کروائی، اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر دوبارہ جا رہے تھے، جو فوراً اگلی آیت آ رہی ہے کہ جب وہ فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ نے وہ مدت پوری کی، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو ان کو کوہ طور کے پاس آگ نظر آئی. اور وہ جو آپ نے اردو کا مشہور محاورہ یا شعر سنا ہوگا کہ آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی، وہ یہ والی جگہ ہے. گیا یہ آگ نظر آئی ہے ان کو، اور یہاں پر وہ گئے، اور وہاں ان کو گھر والوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، مجھے آگ نظر آئی ہے، انی آنست نارا، تو میں جاتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں، اور تاکہ تم لوگ اس سے، سردی کا موسم تھا، تسقلون، تاکہ تم تاپ سکو آگ سے اپنے آپ کو. اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر درخت سے آواز آئی ہے، من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی جانب پہلی وحی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی. اس میں یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سمجھنے کی بھی ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو بنانے کی بھی. ایک یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات قرآن نے چن کر وہ بیان کیے ہیں جس کے اندر ہمارے لیے غیر معمولی قسم کے سبق ہیں. ایک بات جو اس میں ہمیں سارے قصے کے اندر اپنے الفاظ میں نظر آتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کا توکل اور انبیاء کی امیدیں اور ان کی توقعات اور ان کی نگاہیں ہر وقت اللہ جل شانہ کی طرف ہوتی ہیں. ان کو ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قوی اور مضبوط تعلق ہوتا ہے. اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنا خوف، انسانی چیز ہے، خوف بھی انسان کو آتا ہے، اس لیے ان کو شعیب نے کہا بھی ہے فلا تخف، آپ ڈریے مت. تو اس سے پتہ انسان ہے، نبیوں پر بھی وہ کیفیات آتی ہیں جو انسانوں کے اوپر آتی ہیں. اس سب قسم کی کیفیت میں یا اپنے پیچیدہ مسائل، لا ینحل قسم کے مسائل، وہ مسائل جو حل نہیں ہو رہے، ان سب میں نبی اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں، اور ایسے اچھے الفاظ میں مانگتے ہیں، وہ اتنے مختصر اور اتنے جامع اور معنی الفاظ ہوتے ہیں کہ قرآن نے اس کو بعین ہی ان کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے. اور وہ الفاظ اکثر وہ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام اور وحی ہوتے تھے کہ ان الفاظ کے اندر اب تم مانگو. جیسا کہ آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک جملہ ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر پورا سب کچھ سمو دیا ہے. اس لیے آج کل ہم ایک دنیا ٹی وی کے اوپر صبح پیام صبح آتا ہے، اس کے اندر انہی قرآنی دعاؤں کے اوپر صرف مسلسل آیات لے رہے ہیں. اس پر بات چل رہی ہے کہ صرف قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو انبیاء کی زبانوں سے ہوئی ہیں، نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، اور وہ کن واقعات کے درمیان کے اندر موجود ہے، ان کا سیاق و سباق کیا ہے، کس طریقے کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا. اس کو سمجھ کر، اور کیونکہ دیکھیں دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. اس دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. دیکھیں ہمارے پاس بعض اوقات وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں یا دعائیں ہم لکھ لیتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اپنے پاس موبائل کے اندر سیو کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. اچھا، پڑھتے ہوئے نہ ہمیں اس کا سیاق و سباق پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں اس کے الفاظ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے، نہ ہمیں اس کا معنی آتا ہے، اور نہ اس کی تاثیر سے ہم واقف ہوتے ہیں. تو پھر بھی نہ پڑھنے سے تو پھر بھی بہتر ہے. ظاہر بات ہے انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن دعا کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ آپ کو اس دعا کے الفاظ پورے طور پر معلوم ہو، اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر اس کا سیاق و سباق پتہ ہوگا اور یہ پتہ ہوگا کہ کس خاص موقع پر یہ کی گئی ہے. جیسے کہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور وہ کن حالات کے اندر کی گئی. یعنی ایک آدمی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو، اور مچھلی کے پیٹ میں اس کو 40 دن گزر جائے، اور ان سے ایک ایسی چیز سرزد ہوئی ہے جو اللہ جل شانہ کو پسند نہیں آئی. ان کا اپنی قوم کو، وہ تو یہ سمجھے تھے کہ اب میری قوم پر عذاب آ جانا چاہیے، اور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں ان کے درمیان ہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ نبی جب تک قوم میں ہوتے ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجتے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے اشارہ، میں نے جب اللہ کو ان کی پوری بات کر دی، اپنی قوم کی بتا دیا کہ اللہ
اب یہ کیا ہے ہدایت سے ان کی میں مایوس ہو چکا ہوں، یہ نہیں ہدایت لاتے. اب ان کا یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تاکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے. جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا کوئی بھی گھر بستا ہوا مت چھوڑ. تو پھر یہ پانی کو جوش آیا، پوری دنیا کے اندر سیلاب آ گیا. تو جب انہوں نے 900 سال ان پر محنت کرنے کے بعد جب وہ سمجھے تھے کہ اب یہ لوگ مزید کوئی بندہ نہیں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی ایمان لے آئے گا میرے اوپر، لیکن یونس علیہ السلام اس وجہ سے اپنی قوم سے نکل آئے باہر. اللہ جل شانہ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ ابھی یونس نہ نکلتے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو واضح طور پر نکلنے کا حکم نہ مل جاتا کہ اب آپ نکلیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سمجھنے کا فرق تھا، جان بوجھ کر نہیں نکلے تھے، اس پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈال دیا، مچھلی نے ان کو کھا لی. وہاں انہوں نے وہ دعا کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو کہتے ہیں، اور یہ وہ دعا تھی جو ان کو خاص طور پر سکھائی گئی تھی. تو نبیوں کو دعائیں سکھائی گئی ہیں اور وہ نبیوں نے کی ہیں، اور ان دعاؤں کے اوپر اللہ جل شانہ نے ان کے وہ بڑے بڑے مسائل فوراً حل کیے. پھر ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کر کے رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو اس کا سبق دیا کہ تم لوگ اس کو پڑھا کرو. اور یہ سب سے مجرب چیز ہے، یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک چیز ہے. آج کل لوگ عجیب عجیب قسم کے بعض اوقات وظائف پڑھتے ہیں، اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حدیث میں ثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وظیفے کے اگر الفاظ درست ہیں، الفاظ سے مراد یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے، اور تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. الفاظ کا درست ہونا ضروری ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کسی اور الفاظ میں بیان ہوئی ہے، کسی نے اور طریقے سے، جیسے درود شریف کے صیغے ہیں، تو درود شریف حضور پر صلاۃ والسلام کو کہتے ہیں. وہ ایک تو ان الفاظ میں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، اور کچھ ان الفاظ کے اندر جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں لیکن پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے کہ بندہ تعداد بڑھا دیتا ہے کہ اللہ کے رسول پر اتنا درود جتنے آسمان میں تارے ہیں، یا اتنا درود جتنے زمین پر ریت کے ذرے ہیں، یا اتنا درود جتنا دنیا کے اندر درخت ہیں، یا اتنے درود جتنے دنیا میں انسان ہے. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اس طرح پڑھنے کے اندر، اگرچہ افضل پھر بھی وہی ہوگا جو جس کے الفاظ بھی حدیث میں آئے ہوں، وہ زیادہ افضل ہوگا، ظاہر بات ہے. لیکن اس کو پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس کے مطلب میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جب دعا کی جائے تو سب سے اونچی دعا، سب سے خاص قسم کی دعائیں وہ ہیں جن کے الفاظ نبیوں کی زبانوں سے ادا ہوئے. اور یہ دعائیں قرآنی دعائیں ہیں، اور یہ موقع کی مناسبت کے ساتھ ان کے مختلف مواقع پر ان کا اپنا اپنا محل ہے، ان کی اپنی اپنی جگہ ہے جہاں پر یہ دعائیں کی جاتی ہیں. اس خاص کام کے لیے وہ خاص طور پر بہت زیادہ مجرب ہے. حضرات صحابہ اس کے اندر بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیں، یہ جو غزوہ خندق ہوئی ہے، یہ جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ وہ غزوہ تھی جو پہلی دفعہ اہل مدینہ ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت اس کو لڑ رہے تھے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہم خندق بنائیں گے. سلمان فارسی نے تجویز دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ خندق کھود لیں، مدینہ کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں. مدینہ کے اس طرف جو ہے پورے ایک سائڈ پوری کی پوری جہاں سے وہ لوگ آئیں گے اس کی خندق کھول. اسی لیے جب ابو سفیان اس لشکر کو لے کر پہنچے اور ان کا سامنا خندق سے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم عربوں کا طریقہ جنگ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کبھی بھی خندقیں کھود کر جنگیں نہیں ہوئیں، یہ تو عجم کی کوئی تجویز ہے. اتنے ذہین آدمی تھے تو فوراً سے، اور واقعی سلمان فارسی تو عرب نہیں تھے، وہ تو فارس کے تھے. تو ان کا یہ ہمارے ہاں کا اس طرح کی جنگ نہیں ہوتی، یہ کس نے ان کو بتایا کہ یہ لشکر روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خندق کھود کر یہ دوسری طرف ہو گئے، ہم اس طرف ہیں. تو یہ لوگ باہر آ کر بیٹھ گئے، اور محاصرہ جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا تھا. اب ظاہر بات ہے جب آپ خندق کے اندر ہیں، شہر کے اندر خندق کھود کے اندر بیٹھے، تو آپ بھی باہر نہیں نکل سکتے، اور بے شمار ضروریات باہر کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. تو محاصرہ طویل ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھ رہی تھی جتنا محاصرہ طویل ہو رہا تھا. اس عرصے میں انہوں نے خندق کو پاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو آپ نے ابھی بھی اگر آپ مدینہ شریف جائیں تو مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جس کو زیارات کرنے والے لوگ اس پہ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 7 مساجد، 7 مسجدیں، جہاں پر یہ اب ان میں سے 4 رہ گئی ہیں، یہ ایک زمانے میں 7 تھیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق میں صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تھے، جہاں یہ لوگ تھے.
یہ جو پہاڑ ہے جو آپ کو 7 مساجد آپ کو پہاڑ کے دامن میں نظر آتی ہیں، چھوٹا سا پہاڑ، اتنا بڑا نہیں ہے، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جبل سلا، اب بھی یہی جبل سلا کہلاتا ہے۔ ادھر جس صحابی کا جہاں خیمہ تھا تو ترکوں نے اپنے زمانے کے اندر وہاں پر مسجد بنا دی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا وہاں انہوں نے مسجد بنا دی، اور جہاں باقی صحابہ کا خیمہ تھا ہر ایک کے نام سے مسجد بنا دی، اس لیے آپ وہاں دیکھیں گے تو وہاں نام لکھے ہوئے مسجد ابو بکر، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی، اور جہاں حضور کا خیمہ تھا اس کو مسجد فتح کہتے ہیں، وہ جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا کر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں حضور کا خیمہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ محاصرہ طویل ہو گیا اور آپ کی پریشانی بڑھ گئی تو پیر کا دن تھا، سوموار کا، دوشنبہ جس کو کہتے ہیں، اور آپ نے طویل دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہماری نصرت فرما، اور پھر اپنے خیمے کے اندر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ منگل کا دن آیا، آپ نے پھر اس دن طویل دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری نصرت فرما دشمن کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں پھر جب بدھ کا دن آیا تو ظہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور حضرت جابر نے پوری منظر کشی کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ، عام طور پہ دعا کے ہاتھ انسان کے یہاں ہوتے ہیں نا سینے کے سامنے، تو کہا کہ آپ نے ہاتھ اٹھاتے 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 آپ کے ہاتھ اتنے اوپر ہو گئے۔ فرماتے ہیں پیچھے بیٹھا تھا میں، آپ کی بغلوں کی سفیدی پیچھے سے دیکھ رہا، آپ کی چادر ڈھلک گئی۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لباس جو ہوتا تھا وہ 2 چادریں ہوتا تھا، سلے ہوئے کپڑے کا رواج تو تھا نہیں اتنا زیادہ، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ اتنے اونچے کر لیے، اور یہ بدھ کا دن تھا، اور اتنے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس کیے، اور ہم سب کو انتظار ہوا کہ وحی تو آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک بڑی بشاشت اور مسکراہٹ آئی، اور آپ نے کہا جبرائیل امین آئے تھے اور صورت لے کر آئے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے فتح کو طے کر دی، سورہ فتح جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں یہ بدھ کا دن تھا، اور ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے جب بھی مجھے کوئی مشکل کام درپیش ہوتا ہے، مجھے کوئی مہم مسئلہ پیش آتا ہے، تو میں بدھ کے دن کا انتظار کرتا ہوں، اور بدھ کا دن جب آتا ہے تو میں اسی جگہ پر آتا ہوں جہاں حضور نے دعا کی تھی، اسی مسجد فتح کے اندر، جہاں خیمے، مسجد نہیں تھی اس زمانے میں، حضور کے خیمے کی جگہ بتائی انہوں نے جہاں خیمہ تھا، میں ادھر آتا ہوں اور آ کر میں اسی ہیئت کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں کے لیے۔ اور جابر نے فرمایا کہ جب بھی میں نے یہاں پر آ کر دعا کی ہے تو اللہ جل شانہ نے میری دعا ہمیشہ قبول فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نقل کرنا، کہ جیسے انہوں نے کیا ہے، جن الفاظ میں، جس طریقے سے، جس موقع پر، جس کام کے لیے، تو اگر وہ کیا جائے اور اسی خیال سے کیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کے اس کام کو کرنے کے لیے اس کو یہ دعا سکھائی کہ تمہارا یہ کام ہوگا، تم یہ مانگو مجھ سے اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ وہ سکھائی اور وہ اس کا کام ہو گیا، میں بھی کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے گا۔ دعا کے لیے ایک شرط دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو پوری یقین کے ساتھ مانگے، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی، اور اس کی توجہ مکمل اور کامل طور پہ اللہ جل شانہ کی طرف، کسی اور طرف نہ، اور کبھی اس میں عجلت نہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ اگر فرض کریں دعا میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو اس کو ایک دم خیال آئے کہ چونکہ میں گناہ گار ہوں شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید، یہ نہ کرے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ دعا انبیاء علیہ السلام بالکل ایسے حالات میں فرماتے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں دور دور تک اس کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے کسی بھی درجے کے۔ طائف میں جو طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اور جو ظلم و ستم، آپ نے پھر بھی یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں جو کہ اسلام لے آئیں۔ اور جب اہل طائف آئے، خاص وہ قبیلہ آیا جس کے لڑکوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، تو اس دن آپ اتنے خوش ہوئے اس بات کے اوپر، اتنی مسرت کا اظہار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں پتہ تھا کہ آپ انتہائی منتظر ہیں ان اہل طائف کے کہ کب آتے ہیں اسلام لانے کے لیے۔ فتح مکہ کے بعد آئے تھے وہ لوگ، تو کہتے ہیں جب یہ لوگ آئے، ان کا پہلا وفد آیا، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، ایک صحابی سیدنا ابوبکر صدیق مل گئے رستے میں، کہا کہ کیوں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ اہل طائف آ رہے ہیں، میں نے رستے میں دیکھ لیا، یہ خوشخبری میں حضور کو سنانے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر تم مجھے دے دو یہ خوشخبری، اور میں جا کے، مجھے اجازت دے دو کہ میں جا کے حضور کو سنا دوں، کیونکہ بہت خوش ہوں گے اس خبر سے، تو اگر تم اجازت دو تو بجائے تم یہیں رک جاؤ اور مجھے اجازت دو میں جا کے حضور کو سنا دوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنا دیں جا کر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی تیزی کے ساتھ گیا اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ طائف والے آ گئے۔
جن کے لیے آپ نے اس وقت دیکھیں کس وقت کے اندر مانگا تھا ان کو، اور کن حالات کے اندر مانگا تھا، اور کیا طریقہ، کتنی مشقت کے اندر تھے، کہ آج بھی آپ لوگ اگر ذرا سا ہم اپنے اوپر تصور کریں، کوئی آدمی بھی کہ کسی محلے کے لڑکے اور اس کے پیچھے لگ جائیں اور اس کو پتھر مار رہے ہوں اور وہ خون آلود ہو جائے، اتنا خون آلود اس کے جسم سے خون نکلے کہ اس کے جوتے اس کے پاؤں میں پھنس جائیں اور اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اور جب وہ کہیں پر لڑکھڑا کر گر جائے تو وہ جا کر اس کو کھڑا کریں اور پھر اس کو پتھر ماریں. یا آج کوئی بھی آدمی اپنے اوپر ذرا سا اس کو قیاس کر لے تو اس کو خیال آ سکتا ہے کہ نبی کتنی سخت مشقتوں سے گزرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی کیا اللہ جل شانہ کہتے ہیں آسمانوں پر کوہرام برپا ہو گیا، فرشتے جو اترے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں، طائف آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے، پہاڑوں کے درمیان ہے، وادی طائف کہلاتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملا کر ان کی چٹنی بنا دیں ان لوگوں کی. آپ نے کہا کہ نہیں یا اللہ، ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسلیں ایمان لیں، یہ تو نہیں لائے، یہ تو نہیں لاتے، یہ ان کا تو یہ معاملہ ہے، آگے ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان اور اگلی نسلیں ایمان لائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طائف سے ہی آئے تھے. طفیل دوسی کہتے ہیں، سب سے پہلے طفیل آئے تھے اور کہتے ہیں میں جب آیا اور حضور نے مجھ سے بات کی اور مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں ان کی دعوت میں نے قبول کر لی. میں نے کہا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو یہ اپنی قوم کے سردار تھے، میری بات انہوں نے کبھی نہیں ٹالی. تو یہ گئے اور جا کر دن رات سفر کیا، مکہ سے نکلے، اپنی اونٹنی پر طائف پہنچے، قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں، ان کے اوپر تم لوگ بھی ایمان لے آؤ. تو قوم نے برا بھلا کہا کہ آپ نے بہت غلط کام کیا اور ہم اس کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. تو یہ بڑے ناراض ہوئے اور یہ چل پڑے اپنے ہاں سے دوبارہ مکہ آنے کے لیے. دوبارہ اونٹنی پر بیٹھے اور وہاں انتظار بھی نہیں کیا. کہتے وہاں پر ان کے پیچھے سے ایک 9-10 سال کے بچے نے یا 8 سال کے بچے نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو آواز دی، کہا کہ چچا قوم نے تو آپ کی بات نہیں مانی لیکن مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. تو وہ ان کو لے آئے. تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ گئے، اسی لیے وہ یہاں آ کر بھی ہمیشہ صفا کے چبوترے کے اوپر پڑے رہتے تھے. ان کا گھر نہیں تھا یہاں پر اصل میں. ایک دفعہ کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں ابو ہریرہ سے، کہا آپ اتنی زیادہ روایتیں کرتے ہیں، اور وہ صحابہ جو حضور کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور آپ سے پہلے کے ایمان لائے ہیں وہ اتنی روایتیں نہیں کرتے جتنی آپ کرتے ہیں. تو ان کا کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے تم سب لوگ یہ کام ہوا کرتے تھے، تم میں سے کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کچھ لوگ تجارت کرتے تھے، کچھ اور اپنے کام کاج کرتے تھے. میرا تو کچھ نہیں تھا، میں تو مسجد نبوی کے اندر ہی رہتا تھا، صفا کے چبوترے پہ پڑا رہتا تھا اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو جب میں بے ہوش ہو کر بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتا تھا تو لوگ آتے تھے اور مجھے مرگی کا مریض سمجھتے تھے کہ شاید اس سے مرگی کا دورہ پڑا اس لیے پڑا ہوا ہے. تو لوگ مرگی کا علاج کر رہے ہوتے تھے، حالانکہ وہ کیا ہوتا تھا، الجوع کہتے ہیں، بھوک ہوتی تھی. بھوک، مرگی نہیں ہوتی تھی، مجھے بھوک ہوتی تھی. لیکن میں رہتا پھر بھی مسجد نبوی کے اندر ہی تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات کو نوٹ کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ کی. کہہ میں یہ رہا تھا کہ دعا، انبیاء کی دعائیں ایسے حالات میں کی جاتی ہیں جب ہوتی ہیں قرآن میں، جب اس کے کوئی آثار بظاہر سامنے اس کے جو چیز انبیاء مانگ رہے ہوتے ہیں یا جن کی توقع نظر نہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرمائے. اور یہی اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے نیکی کا ایک کام لے لیا، سائے کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا. اور یہ لفظ خیر قرآن کے اندر اتنا ایک وسیع معنوں کے اندر لفظ ہے. یہ مال کی فراوانی کو بھی کہتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا جس آدمی کو مالی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو یا اس کو کسی قسم کی بھی تنگی محسوس ہو، وہ یہ دعا کرے تو یہ خیر کے لفظ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو مالی اعتبار سے فراوانی نصیب فرمائیں گے. ایسے ہی کسی کو رشتے کی، نکاح کی طلب ہو تو وہ اگر یہ دعا کرے تو اللہ جل شانہ اس کی، کیونکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے یہ دونوں بندوبست ہوئے ہیں، ان کو ٹھکانہ بھی ملا ہے اور ان کو جو ہے وہ رشتہ بھی ملا ہے، اور اس کے بعد ان کو اس کے بعد پھر نبوت بھی ملی ہے جب ادھر سے نکل کر چلے ہیں تو اپنے گھر کی طرح. تو یہ اسی لیے یہاں پر ذکر کی جاتی ہے کہ اس کو اسی یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ اور ان دعاؤں کو پورے قرآن کے اندر سے ڈھونڈ کر یاد کر لینا چاہیے جہاں جہاں پر بھی ہے. اس میں مغفرت کی دعائیں ہیں، اپنے مردوں کے اوپر پڑھنے والی دعائیں ہیں. مصیبت کے اندر جب انسان گرفتار ہو جائے تو اس کی دعا ہے.
اچھا اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے پریشان ہو جائے تو اس کی دعا ہے، مختلف اس کا اپنا ایک مختلف جگہوں کے اوپر مختلف مواقع کے اوپر ہے. اور میں یہ چیز بار بار آپ سے عرض کی کہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی حاکم کسی آدمی کو جو لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں، کسی آدمی سے کہے کہ میرے نام اپلیکیشن لکھو اور ان الفاظ کے اندر لکھو، الفاظ بھی خود بتا دے کہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو، مجھ سے اپلیکیشن میں یہ الفاظ لکھو، پھر میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں جو تم چاہتے ہو تمہیں میں دے دوں گا. تو ایسے ہی ان دعاؤں کی حیثیت ہے. اب اس کو چھوڑ کر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی ہوتی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر بعض اوقات اور اس پر عمل کرنے کی بجائے کتنے مارے پھرتے ہیں. کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. اور حالانکہ اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا خزانہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطا وہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. صرف کیا نہیں ہوتا، اس کا علم نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یقین نہیں ہوتا. یقین ایک اور چیز ہے. یقین کا مطلب یہ یقین نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے یا نہیں قرآن میں. یقین ایک کیفیت کو کہتے ہیں، اور کیفیت وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ کیفیت ملنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگوں گا اس میں جو خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمایا تو اس میں خیر نہیں ہوگی، وہ میری خیر مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے. کتنا مطمئن ہو جاتا ہے انسان اس کے ساتھ کہ اگر مجھے مل گیا ہے تو میرے لیے باعث خیر ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ ہی کا شکر گزار ہوں. اگر نہیں ملا تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ میں نے تو مانگا تھا لیکن میرے لیے اس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی. اللہ جل شانہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرمائیں. میں نے پہلے بھی درس کے اندر عرض کیا تھا، اس سے بات ختم کرتا ہوں کہ دعا کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یا تو دعا بعین ہی قبول ہوتی ہے، جیسے آپ نے مانگی ہے وہی کی وہی چیز آپ کو ملے گی. جتنی بھی آپ اسپیسیفائی کر کے مانگیں یہ خاص چیز چاہیے، وہ خاص چیز عطا ہو جاتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس میں ہماری خیر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں. کوئی اور چیز دیتے ہیں اور وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے اور باعث خیر ہوتی ہے. یا تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتے کیونکہ اس میں خیر نہیں ہوتی، اس کی بجائے کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، وہ دعا کا عوض ہو جاتی ہے. انسان پر کوئی مصیبت آنی ہوتی، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی، کوئی اور حادثہ، کوئی اور چیز، اس کو اس سے ٹال دیا جاتا ہے. یہ 3 باتیں. اور اگر یہ بھی نہ ہو دنیا کے اندر تو چوتھا معاملہ جو اللہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو دعائیں انسان کی قبول نہیں ہوتی ان پر اس کو آخرت کے اندر اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر پوری ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت کا اجر ملنا شروع ہوگا انسان کو ان دعاؤں پر جو اس نے مانگی تھی اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج یہاں مجھے اس پر مل رہا ہے. اتنا اس کو اس کے عذر جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے اس سے دیں گے اور اس کو راضی کریں گے کہ وہ یہ حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے اس کا عوض آج ملے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے آخرت کے اندر جو ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے، وہاں تو خاتمہ نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے شائن نشان عطا فرماتے ہیں تو وہ انسان کو پسند آتا ہے. اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر موضوع کوئی ہمارا بدل بھی گیا، کسی اور موضوع پر بھی بات ہوئی تو کوئی نہ کوئی ایک قرآنی دعا درمیان کے اندر بتائی جاتی رہے، اور آپ کوشش کریں خواتین خاص طور پر کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. یہ سورہ قصص ہے اور سورہ قصص ہے 20ویں سپارے کے اندر، اور یہ اس کی آیت نمبر 23 ہے، 24 نمبر آیت ہے. اس 24 نمبر آیت کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اللہ تعالیٰ ہر نوع کی خیریں اور برکات ہم سب کو عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں صحیح سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارا یہ اکٹھا ہونا اور دین کی بات کہنا اور سننا یہ دونوں قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانوں سے جتنی بھی دعائیں ارشاد ہوئی ہیں یا اللہ ہم کو ان سب کو
اسی طرح ان موقعوں کے اوپر کہنے کی توفیق بھی نصیب فرما، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یقین بھی نصیب فرما، اس کے اوپر پختہ اور کامل یقین نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، دائیں سے بائیں سے، ہر جانب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، قرآن کے ساتھ ایک والہانہ تعلق نصیب فرما، اس کے ساتھ معنی کا، مفہوم کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، عمل کرنے کا، ہر لحاظ سے اس کتاب کو یا اللہ ہمارا امام بنا، اور اس کتاب کو ہمارے آگے آگے چلا، اور دنیا کے اندر بھی اس کو ہمارے لیے نور اور ہدایت کا باعث بنا، قبر کے اندر بھی اس کو ہمارے لیے ہدایت و نور کا باعث بنا، اور یا اللہ آخرت کے اندر قرآن پاک کو ہمارے لیے شفیع بنا، جس کی شفاعت کو تو قبول فرمائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں تو اس کو پورا فرما۔ کچھ لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ جنہیں مالی تنگی ہے یا اللہ ان کو فراخی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اپنی اولاد کی ٹھنڈک نصیب فرما، ان کے تمام مسائل کو حل فرما، تمام مسائل کو حل فرما، سکون والی زندگیاں نصیب فرما، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔